بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ریڈار۔ میں نے پہلے بھی 2 دن پہلے اپنی ویلاگ میں آپ سے میں نے بات شیئر کی تھی کہ عمران خان کو 9 ضمنی حلقوں سے روکنے کے لیے کہ وہ الیکشن نہ لڑے، حکومت ہر حربہ اختیار کر رہی ہے۔ عدالتوں میں بھی گئی ہے، سپریم کورٹ بھی چلی گئی ہے، الیکشن کمیشن کو بھی اسپیشلی ہدایات جاری کی گئی ہیں، اس کو روکو ہر حال میں۔ اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی میدان میں آ گئی ہے کہ عمران خان کو روکا جائے۔ کیسے؟ اس پہ بات کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سارے معاملات۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر وہ ہے جس کا میں 3 دن پہلے بھی آپ کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں۔ اصلی بھٹو سندھ میں نمودار ذوالفقار علی بھٹو کا پوتا ذوالفقار جونیئر وہ آ گیا ہے، دبنگ انٹری ہوئی ہے اس کی۔ لیکن آج کے ویلاگ میں اس سے آگے جا کر کے بات کروں گا کہ اب اس کی بہن فاطمہ بھٹو نے بھی اپنے بھائی کے حق میں اور سندھ حکومت کے 75 سالہ دور کے حوالے سے ٹویٹ کر دیا ہے۔ کیا ٹویٹ کیا اس نے، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن اب تک کی سب سے اہم خبر جس کے سیاق و سباق، پس منظر، پیش منظر سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ ہے مریم نواز کا پاکستان سے بھاگنے کا منصوبہ۔ اب یہ بھاگنے کا منصوبہ قانونی ہو سکتا ہے یا غیر قانونی، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ مریم نواز نے آخر کار لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی ہے کہ مجھے میرا پاسپورٹ واپس دیا جائے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہے نا، مریم نواز کو جب عبوری ضمانت دی گئی تھی، جس پہ بڑا وویلا ہوا تھا کہ اس کو تو سزا ہوئی ہے، اس کو کس چیز کی ضمانت، لیکن ضمانت دی گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ عدالت نے ان کا پاسپورٹ اپنی تحویل میں رکھ لیا تھا کہ یہ کہیں بھاگ نہ جائیں، کیونکہ والد صاحب گئے ہیں، واپس آئے ہی نہیں۔ جنہوں نے گارنٹی دی ہے وہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، نہ کوئی جواب دینے والا، اس لیے یہ عدالت کے پاس تھا۔ اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو اگر بتانا چاہوں، اور آپ کے جو نوجوان نسل ہے ان کو شاید علم نہ ہو، کہ جب نواز شریف کی حکومت ختم کی گئی تھی اور نواز شریف کو گارنٹیوں کے ساتھ باہر بھیجا گیا تھا دوائی لینے کے لیے، جب وہ باہر گئے تھے اپنا علاج کروانے کے لیے، تو اس وقت مریم نواز نے بھی یہ درخواست کی تھی کہ وہ اپنے بیمار والد کی تیمارداری کرنے کے لیے جانا چاہتی ہے، انسانی حقوق کی بنیادوں پر مجھے ضمانت دی جائے۔ ضمانت ہو گئی۔ اب وہ اپنی درخواست میں یہ کہتی ہے، جو ہائی کورٹ میں درخواست دی گئی ہے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ مجھے 4 نومبر 2019 کو، یعنی 3 سال پہلے جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سزا دی تھی، اور گرفتار مجھے اس وقت کیا گیا تھا جب میں اپنے والد کی تیمارداری کے لیے ان کو جیل میں ملنے گئی تھی۔ 48 دنوں کا مجھے جسمانی ریمانڈ میرا دیا گیا، پھر 31 اکتوبر 2019 کو میری ضمانت ہو گئی۔ 31 اکتوبر 2019 کو ضمانت میری دے دی۔ عدالت نے پاسپورٹ اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ آئینی حقوق کی خلاف ورزی تھی، اس کے باوجود کہ میں نے 7 کروڑ روپے کی شورٹی بھی جمع کروا رکھی تھی۔ اب یہ عدالت سے درخواست کرتی ہیں کہ اب مجھے پاسپورٹ واپس دیا جائے، کیونکہ میرے پاس تو کیس ہی نہیں ہے کوئی،
جو ہے وہ اس کی جو ہے انکوائری ختم ہو چکی ہے. اب انکوائری کیسے ختم ہو گئی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اب مجھے پاسپورٹ دیا جائے. ناظرین آپ کو یاد ہوگا یہ اپریل میں 3-4 مہینے پہلے مریم نواز نے اسی طرح کی درخواست عدالت میں دائر کی تھی کہ مجھے پاسپورٹ دیا جائے. 2 دنوں کے اندر 4 بینچ بنے ٹوٹے 2 دنوں میں 4 بینچ بنے. لیکن آخرکار کیونکہ اس وقت معاملات طے ہو نہیں رہے تھے اور مریم نے یہی مناسب سمجھا کہ درخواست واپس لے لی جائے. مریم نے درخواست واپس لے لی. اب 4 مہینے کے بعد پھر عدالت سے رجوع کر لیا گیا ہے کہ مجھے درخواست میری پاسپورٹ مجھے واپس دیا جائے. اب اس پہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. ناظرین 4 مہینے پہلے کیوں کر درخواست واپس لے لی گئی؟ اب 4 مہینے بعد ایسا کیا ہو گیا کہ پھر پاسپورٹ کی ضرورت پڑ گئی کہ مجھے پاسپورٹ مل جائے اور میں والد کے پاس چلی جاؤں؟ کیسا ہوا؟ اور انکوائری جو کہتی ہے میرے خلاف اب انکوائری جو چلنی تھی جس کی وجہ سے مجھے پکڑا گیا یہ کیا گیا وہ کیا، وہ تو ہے ہی نہیں. وہ کیسے نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب سے وزیر اعظم بنے ہیں ان کے چاچا جی مطلب نون لیگ کی حکومت بنی ہے ناظرین، اس وقت تو ترامیم نیب کی اور دوسری تیسری ایسی ہوئی ہیں کہ بہت سارے جہاں عمران خان کہتا ہے 12 ارب روپے کے جو پیسے تھے وہ تو انہوں نے بچا لیے جو کھایا پیا تھا. باقی کیسز ویسز بھی جو ختم اور نیب جو اور دوسرے جو تفتیشی ادارے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں جی اس میں ملا کچھ نہیں اس لیے ہم بے گناہ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے ووٹ دیا جائے. اسی طرح یہ بھی انکوائری ممکن ہے. اگر وہ کہہ رہی ہے مریم تو اس کا مطلب ہے وہ انکوائری بھی ختم ہو گئی ہوگی. اگر نہیں ہوئی تو ہو جائے گی کیونکہ حکومت انہیں کی ہے نا، ادارے انہیں کے متحد ہیں، وہ بھی ختم ہو جائے گی. NRO تو مل گیا ہے سب کو. اس وجہ سے اب وہ جانا چاہتی ہے. کیوں جانا چاہتی ہیں؟ پاکستان میں تو ضمنی الیکشن ہے، ان کی ذمہ داری لگائی گئی کہ آپ ضمنی الیکشن میں انتخابات کے جو آپ لیڈ کریں گی نون لیگ کو. پھر وہ کیوں جانا چاہتی ہیں؟ اصل کی بات میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں ناظرین. بات یہ ہے کہ میں نے 3 دن پہلے ناظرین آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا حکومت کی سانسیں آخری سانسیں چل رہی ہیں. یاد ہے نا آپ کو؟ آخری سانسوں کے حوالے سے میں نے پروگرام کیا تھا پورا. آج اس میں پیش رفت ہوئی ہے سانسوں کے حوالے سے. اب میرا ریڈار یہ کہتا ہے کہ اسی مہینے، یہ بھی میں نے 4-5 دن پہلے کہہ دیا تھا کہ ستمگر بنے گا. کس کے لیے؟ کون اس سے فائدہ اٹھائے گا، کون اس سے نقصان اٹھائے گا؟ یاد ہے نا؟ ستمگر کی حوالے سے بھی میں کہہ چکا ہوں. آج میرا ریڈار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ طے شدہ معاملہ ہے، معاملہ طے ہو گئے ہیں. مریم کو پاسپورٹ ملے گا، مریم اپنے باپ کے پاس چلی جائے گی اور پھر باپ کے ساتھ ہی پاکستان میں دوبارہ انٹری ہوگی بھرپور استقبال کی تیاریوں کے ساتھ. اب یہ کیسے ہوگا؟ کس نے یہ سارا کچھ کرنے کی اجازت دے دی؟ ہونے کیا جا رہا ہے؟ یہ وقتاً چند جملوں کے ساتھ ساتھ میں مختلف چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کر چکا ہوں. لیکن آج میں پاکستان کے ایک بڑے معروف صحافی اور تجزیہ کار جو مسلم لیگ نون کے بہت قریب ہیں اور ان کی اہلیہ مسلم لیگ کی MPA بھی ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے، نواز شریف کے ساتھ بہت کلوز ہیں. اکثر باہر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بوٹ میں سیر و تفریح کرتے بھی نظر آتے ہیں. سمجھ گئے نا آپ؟ نجم سیٹھی کی چڑیا نے ان کو یہ خبر دی ہے، وہی خبر جو میں 4 دن پہلے آپ کو دے چکا ہوں. حکومت کی آخری سانس سے نجم سیٹھی کی چڑیا نے یہ کہا ہے کہ اسی مہینے وفاقی حکومت ختم ہو جائے گی. اب یہ انہوں نے کہا ہے، ان کے ذرائع اور ان کی چڑیا نے کہا ہے. میرے ریڈار میں یہ باتیں آئی تھی، آج بات جا رہا ہے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا جنوری سے مارچ کے درمیان انتخابات ہوں گے، یہ میرا ریڈار کہتا ہے. رات نجم سیٹھی کی چڑیا نے بھی یہی کہا ہے. جنوری اور مارچ کے درمیان انتخابات.
اب ناظرین ہونے کیا جا رہا ہے؟ ہونے یہ جا رہا ہے، یہ عمران خان کا جو یہ آرمی چیف کے حوالے سے جو بیان ہے، لوگوں کا خیال تھا یہ فلم دی، میرا بھی خیال تھا کہ یہ غیر ضروری تھا، ان کو دینا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن بات سامنے جو آئی ہے وہ پری پلان بات آئی ہے سامنے، منصوبے کے تحت، جس طرح مریم منصوبے کے تحت اب جانا چاہ رہی ہیں باہر، اسی طرح عمران خان نے بھی منصوبے کے تحت یہ بات کی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اس بھنبھر پوسے میں، پنجابی میں کہتے ہیں بھنبھر پوسا، اس بھنبھر پوسے میں جناب آرمی چیف کی تقرری رک گئے، اور فوری طور پہ، کیونکہ عمران نے یہ کہہ دیا ہے، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب آرمی چیف اگر نواز شریف اور زرداری نے بنایا تو ہم نہیں مانتے، ایسا ہی ہے نا؟ اب معاملہ تو متنازع ہو گیا نا، اب اس کا حل یہ بنایا، سوچا گیا ہے، جس کے تمام تر خد و خال اور منصوبہ ٹیبل پہ سجا دیا گیا ہے، رکھ دیا گیا ہے کہ یہ پڑھ لو اور اس پہ دستخط کرو تاکہ اس پہ عمل درآمد ہو۔ تو جناب عمران خان نے کہہ دیا، اب ہونا کیا ہے؟ ظاہر ہے اس کو بھی معاملات ظاہر ہے وہ اس کو بھی تو راضی رکھنا ہے نا، نواز شریف کو بھی راضی رکھنا ہے جن کے ساتھ گارنٹیاں چلی ہیں۔ تو اب طے یہ ہوا کہ جناب آرمی چیف فی الحال تو رہیں گے، فوری طور پر حکومت جائے گی، عبوری حکومت جو بنے گی، ٹیکنوکریٹس کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، جس طرح کی بنے، وہ عمران خان، 14 جماعتوں کے جو سربراہ ہیں ان کی قیادت عمران خان کریں گے، نواز شریف، عمران، نواز اور اسٹیبلشمنٹ، یہ 3 فریق بیٹھ کے طے کریں گے وزیر اعظم کون ہوگا اور نگرانوں میں وزراء کون کون اور کس کس کے کون کون ہوں گے۔ اب یہ نگران جو آئیں گے، نگران طے کریں گے کہ آرمی چیف ہمارا نیا ہوگا کون۔ یہ ہے میرے ریڈار کی خبر، اور اس سے ملتا جلتا ہی نجم سیٹھی کی چڑیا نے بھی اتنا ایسا ہی بتایا ہے۔ اب مریم جا رہی ہے لندن، کیوں بھائی؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ معاملات طے، نواز شریف پاکستان آئیں گے، مریم وہاں جائیں گی، نواز شریف کے ساتھ دونوں اکٹھے آئیں گے، بھرپور استقبال کی تیاریاں ہوں گی۔ میں یاد کروا دوں آپ کو، یہ بھی میں نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا، لیول پلینگ فیلڈ پر کام شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ لیول پلینگ فیلڈ پہ عمل درآمد اس طرح ہوا ہے کہ عمران خان اور نواز شریف دونوں سیاست کے اندر اسی طرح ان رہیں گے۔ یہ جس طرح عمران جلسے کر رہا ہے وہ اسی طرح جلسے کرے گا، مریم اور نواز شریف جیسے ہی آئیں گے، بھرپور استقبال، انتخابات کی تیاریاں زور و شور ہوگا، تو وہ بھی جلسے کریں گے۔ نواز شریف کو بھی وہ مساوی مواقع، جس طرح کہا جاتا ہے لیول پلینگ فیلڈ، ان کو بھی لیول پلینگ مل گئی، چلچل جلوس کی مل گئی، وہ بھی راضی۔ عمران کو نااہل نہیں کیا، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو نااہل کر بھی دیا گیا تو بھری عدالتیں ان کو سٹے آرڈر دے دیں گی، اور وہ حکم امتناعی پہ اس وقت تک چلتے رہیں گے جب تک یہ الیکشن یہ وہ، کوئی ہار نہیں جاتا، کوئی جیت نہیں جاتا۔ اس طرح کے منصوبے چل رہے ہیں اور ٹیبل کی زینت پہ ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ یہ ایک منصوبہ آیا سامنے، اس پہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، کس کی کیا آبزرویشن ہے، کیا کون نہیں مانتا، یہ سارے معاملہ ظاہر ہے پاکستان کی سیاست میں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا ناظرین، اس کو ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں۔ اور جس طرح میں نے اصلی بھٹو کی بات کی تھی اور اس کی بہن اب فاطمہ نے بھی اپنے بھائی کے والے سے ٹویٹ کیا، اس نے 4 جملوں میں بڑی خوبصورت باتیں، بڑی خطرناک باتیں کی ہیں۔ اس نے کہا ہے، ٹویٹ جو کیا، فاطمہ بھٹو نے ٹویٹ کیا ہے کہ 75 سالوں کی غیر اعلانیہ بادشاہت کا خاتمہ، 75 سالہ غیر اعلانیہ بادشاہت کا خاتمہ، بادشاہت کا خاتمہ، جب خاتمہ تو پھر وہ پھر پھرائیں گے تو یقیناً ان کا پھر پھرانا بنتا ہے۔ یہ ان کے جملے میں بتا رہا ہوں،
پھرپھرانا تو ان کا بنتا ہے۔ دوسرا جملہ بہت خوبصورت، بہت خطرناک، وہ کہتی ہیں سندھ کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا کہ لوگوں کو بے وقوف بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ناظرین، یہ کون تھے جو اب تک بے وقوف بناتے رہے فاطمہ بھٹو کی نظر میں؟ اب کون ہیں جنہوں نے بے وقوف بنایا لیکن لوگ عوام نہیں بنے؟ یہ ساری چیزیں روز روشن کی طرح آپ کے بالکل سامنے ہیں۔ یہ ہے ملکی سیاست، اور ملکی سیاست پہ میرے ریڈار کی آنے والی انفارمیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اب جیسے جیسے مزید انفارمیشن آتی ہے، فاطمہ کیا کرے گی، عصری بھٹو سندھ میں کیا کرنے جا رہا ہے، اور یہ حکومت کا جو میں نے خد و خال بتائے ہیں آنے والے، یہ کیا ہے، اس پہ کہاں تک کامیابی ہوتی ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔